سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لوگو، یہ ایک گناہ کبھی بھی نہ کرنا، یہ ایک گناہ کبھی بھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری بیٹیوں کی عزتیں سلامت نہیں رہیں گی۔ یہ ایک گناہ تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کی دھچیاں اڑا دے گا، تمہاری عزت والی پگڑیاں خاک میں ملا دے گا، تمہاری عزت والی پگڑیاں خاک میں ملا دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کی عزتیں سلامت رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں کسی کی گندی نظروں کا نشانہ نہ بنے، فرمایا اپنی بیٹیوں کو کسی کی گندی نظروں کا نشانہ مت بننے دو، یہ ایک گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ آخر وہ کون سا ایک گناہ ہے، کون سا خطرناک گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان کی عزت والی پگڑی خاک میں مل جاتی ہے اور انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ وہ گناہ بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ 50 سال کی اس کی عمر تھی، اس نے اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کتنی پاک نظریں تھیں، یہ وہ نظریں ہیں جن کے لیے اللہ کے نوری فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مالک ان نظروں کو سلامت رکھنا، ان نگاہوں میں برکتیں ڈالنا۔ اللہ اکبر، اس نے زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ میری عزتیں سلامت رہیں، میرے گھر میں جو بیٹیاں بیٹھی ہیں نا وہ کسی کی گندی نظروں کا نشانہ نہ بنے۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے 50 سال تک کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی زندگی میں برا وقت آیا، گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی۔ غربت نے اسے اپنی گرفت میں ڈال دیا، غربت نے ایک دم اسے جکڑ لیا۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ گھر میں فاقے نے ڈیرا ڈال دیا، گھر میں فاقہ پھیل گیا۔ اللہ اکبر، اس کی ایک بیٹی تھی، چھوٹی بچیاں بھی تھیں، لیکن ایک نوجوان بیٹی تھی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، جوانی کی عمر تھی۔ ایک دن باپ گھر میں نہیں تھا تو بیٹی نے جب چھوٹی چھوٹی بہنوں اور چھوٹے بھائیوں کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے نا، بھوک کے آثار دیکھے تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ لڑکی چھوٹی بہنوں اور چھوٹے بھائیوں کی حالت زار دیکھ کر، چہرے پر بھوک کے آثار دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ اب اس سوچ کی بنیاد پر وہ گھر سے باہر نکلی کہ میں جسم بیچ کر عزت بیچ کر گناہ کر کے شام کو کھانے کا بندوبست کر کے آؤں، جسم بیچ کر پیسے لے کے شام کو اپنی چھوٹی بہنوں اور چھوٹے بھائیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے آؤں، کیونکہ گھر میں فاقہ پھیل گیا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ نوجوان حسین و جمیل لڑکی گھر سے باہر نکلی، پوچھتے پوچھتے یہ بے حیائی کے اڈے پر جا پہنچی، فحاشی کے اڈے پر جا پہنچی، جہاں عورتوں کے جسم بکتے تھے، جہاں جسم فروشی ہوتی تھی، جہاں ہر دکھنے والی آنکھ میں حیا کوئی نہیں تھی، ہر دکھنے والی نظر بے غیرت نظر آتی تھی، جہاں پر ہر ایک انسان بے غیرت نظر آتا، بے حیا نظر آتا۔ جسم فروشی کا اڈا لگا ہوا ہے، جسم فروشی کے اڈے میں جا کر یہ خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی ہو گئی۔ اب یہ اپنی اداؤں سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ لیکن خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ توجہ تو رہی دور کی بات، اس کے چہرے پر کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا۔ توجہ تو رہی دور کی بات، اس کے خوبصورت سے چہرے پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی تھی، کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا۔ شام تک یہ خوبصورت لڑکی بے حیائی کے اڈے پر کھڑی رہی، جسم فروشی کے اڈے پر کھڑی رہی، لوگ آتے رہے جاتے رہے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کوشش کر رہی تھی کہ لوگ میری طرف توجہ کریں، لیکن کوئی بھی توجہ نہیں کرتا تھا۔ شام ہو گئی، شام کو یہ لڑکی مایوسی کی حالت میں،
خالی ہاتھ واپس گھر کی طرف لوٹی، کیونکہ جسم تو بکا نہیں ہے، کسی نے قبول تو کیا نہیں، کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، خالی ہاتھ مایوس ہو کر واپسی گھر کی طرف لوٹی۔ جب اس نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو باپ کو منتظر پایا، باپ انتظار میں تھا، غربت کے ہاتھوں چکنا چور باپ، غربت کے ہاتھوں مارا گیا باپ پریشانی کی حالت میں بیٹی کا منتظر تھا۔ کہنے لگا بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ کافی دیر سے تیری انتظار کر رہا ہوں، تو کہاں چلی گئی تھی؟ ہائے ایک دم بیٹی رونے لگی، رو کر کہنے لگی ابا حضور، جب میں نے چھوٹی بہنوں اور چھوٹے بھائیوں کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی، گناہ کے لیے باہر کو نکلی، میں پوچھتے پوچھتے ایسی جگہ جا پہنچی جہاں جسم فروشی کے اڈے لگے ہوئے تھے۔ ابا حضور پورا دن وہاں کھڑی رہی کہ اپنا جسم بیچ کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر کے ہوں، روٹی خرید کے ہوں اپنا جسم بیچ کے، لیکن کسی نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے، کسی نے میرے حسن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہائے یہ سن کر ایک دم باپ رونے لگا، رو کر کہنے لگا ہائے میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی کا فرمان سچا نکلا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا تم دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ فرشتے بھیج کے تمہاری عزتوں کی رکھوالی کرے گا، اللہ فرشتے بھیج کے تم دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ میری بیٹی سچ تو یہ ہے 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، آج تک تیرے باپ نے کسی کی بیٹی کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، آج تک تیرے باپ نے کسی غیر عورت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہی نہیں ہے، نظریں اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ بیٹی جب میں کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہیں بنا تو کوئی تیری عزت کا دشمن کیسے بن سکتا تھا؟ 50 سال کی عمر میں جب میں نے کسی کی بیٹی کی عزت نہیں خریدی تو کوئی میری بیٹی کی عزت کیسے خرید سکتا تھا؟ بیٹی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، او نوجوانوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مر جانا مٹ جانا، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بننا، کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت کا دشمن مت بننا۔ اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک اپنی بہن کی عزت کی دھچیاں اڑتے نہیں دیکھو گے، اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک اپنی بیٹی کی عزت کے جنازے اڑتے نہیں دیکھو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ آخر وہ کون سا گناہ ہے جس سے انسان کی عزت کی دھچیاں اڑ جاتی ہیں، انسان معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے؟ وہ گناہ ہے اپنی گندی نظر کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت پر بار بار ڈالنا، کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت کا دشمن بننا۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی بیٹی کی عزت کو سلامت نہیں رہنے دیتا۔